ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے، پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ مرحوم کی طرف سے قربانیاں یہ بھی کی جاتی ہیں عام طور پر، تو ایسا کوئی شخص جو خود اپنی قربانی نہ کرے کہ مرحوم کی طرف سے میں کر دیتا ہوں، وہ بھی صاحب حیثیت آدمی، صاحب نصاب شخص ہے، تو مرحوم کی طرف سے یہ کی گئی قربانی اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گی یا اس کو اپنی الگ سے کرنی ہوگی؟ اپنے مرحوم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کی 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد بھی آپ قربانی کرنا، اور ایک صورت یہ کہ مرحوم نے اپنی طرف سے قربانی کا نہیں کہا تھا، لیکن یہ اولاد ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، وہ خود از خود بطور نفل کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ ٹھیک، تو اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اب انتقال کے بعد ان کی طرف سے ایک جانور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا، تو یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ مرحوم ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ ان کی وصیت کی وجہ سے اب یہ جانور مرحوم کی طرف سے قربانی کیا جانے والا ہی تصور کیا جائے گا، اور اب اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں کھائے گا، یہ مکمل جانور صدقہ ہوگا، یعنی فقراء میں صدقہ کر دیں گے۔ اس جانور کے یوں 3 حصے نہیں کریں گے کہ ایک حصہ رکھ لیا، ایک غریبوں کو دے دیا اور ایک جو ہے رشتہ داروں کو دے دیا، صدقہ کریں گے، یہ پورا ہی فقراء کو صدقہ کیا جائے، چاہے پیسے وصیت کے بعد پیسے انہوں نے اپنے ہی اپنی طرف، لیکن وصیت کی اور اس وصیت کے مطابق انہوں نے قربانی کی ہے، تو اس کا حکم یہ ہوا۔ اور دوسری صورت ہے کہ والد نے انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو سعادت دی ہے کہ اس نے جانور خریدا، اب والد کی محبت میں یہ والد کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اب یہ والی جو قربانی ہے یہ ہے ایصال ثواب والی قربانی۔ ٹھیک، اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا بیٹا ہے، یہ بیٹا خود ہی جانور لے کر آیا ہے، خریدا ہے، اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی ہے، تو یہ حقیقتاً والد کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس جانور کا مالک بیٹا تھا، یہ قربانی بیٹے ہی کے ملک والے جانور پر ہوئی، تو یہ بیٹے ہی کی طرف سے قربانی کرنا کہلائے گی۔ اچھا، اب اگرچہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے، اس طرح بھی اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، اور چاہے تو یہ قربانی اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا دیں، یہ صورت بھی قربانی اس کی ادا ہو گئی، ثواب والد صاحب کو پہنچا۔ اور اگر زیادہ وسعت والے ہیں
تو اتنی طاقت ہے تو اپنا واجب کے لیے ایک الگ سے جانور ہو اور والد صاحب کے لیے بھی ایک الگ سے کر لیا جائے، صورت بن سکتی ہے، اور یہ ہوتی بھی ہے اس یہ طرح عمومی طور پہ یہ والی صورت زیادہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانیوں کے الگ الگ حصے یا الگ الگ بکرا بکری وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جواب ہے، یعنی مرحوم کی طرف سے قربانی کی دو صورت ہیں، اگر وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے ہی قربانی ہوئی اور اس کا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر والد نے مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، یہ از خود ان کی محبت میں بطور ایصال ثواب ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو قربانی کے گوشت کے مستحب 3 طریقے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ دوستو، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بقرعید میں جانوروں کی بلی کیوں دیتے ہیں، جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، قربانی کرنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا تو آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ غور کریں کہ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے تو کوئی جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں انگنت نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا دوستو، جن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ دوستو، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میت کے نام پر قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو دوستو، میت کے نام پر قربانی کرنا درست ہے اور اس کا ثواب مرحومین تک پہنچتا ہے، لیکن دوستو سب سے پہلے آپ اپنے نام پر قربانی کریں۔ یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنے نام پر قربانی کریں، اس کے بعد آپ اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کرنا مالک نصاب پر واجب ہے۔ تو اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ پہلے اپنے نام پر کریں، اس کے بعد اپنے مرحومین کے نام پر کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔